शुरू से भारत का तरीका यही है, अपने शहरियों पे टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और अब I'm a journalist. Currently I'm exploring Balochistan. I found him. Kulbhushan Yadav. जाने का टाइम हो गया कुलभूषण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं बेसिकली बलूचिस्तान में, मेरा बलूचिस्तान मेरे लिए सेकंड होम है। मैंने साइंस कॉलेज कोयटा से मेरी एजुकेशन है, उसके बाद मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो बलूचिस्तान क्योंकि मेरा घर है और मुझे वहाँ के इन एंड आउट्स का पता है, ट्राइबल जो कम्प्लेक्सिटी है उसका अंदाज़ा है, यूथ के माइंड का मुझे आइडिया है कि यूथ वहाँ की क्या सोचती है। जो वहाँ के लोगों का एक है कि हमें डिप्राइव रखा गया, वो डिप्राइवेशन का असल ज़िम्मेदार कौन है, उन हक़ाइक़ को मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल से ज़्यादा बलूचिस्तान में गुजारे और मैंने वहाँ की सारी चीज़ों को देखा। तो ये एक आइडिया मुझे इसलिए आया कि मैं जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता था, बड़े बड़े नाम हमारे, बड़े बड़े एंकर्स, इवन जिनको यहाँ से शायद फैसिलिटेट करके गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान ले जाती हैं, हली पे भी ले जाते हैं, बड़ा वो जब जाते हैं तो समझ लें वो एक एनवायरनमेंट होता है कि पता नहीं कौन अफलातून आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता। वो जब वापस आके इस्लामाबाद में टीवी पे बात करते हैं तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ से इतनी दूर होती है और वो सिर्फ किसी एक मखसूस माइंडसेट की अक्कासी कर रही होती है जिसको 99% बलूचिस्तान ऑन नहीं करता। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि क्योंकि एक तो वो मेरा घर है, मैं वहाँ के हालात को जानता हूँ, वहाँ की चीज़ों को जानता हूँ, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं उसकी ट्रू पिक्चर दुनिया को दिखाऊं। तो उसके लिए फिर हमने ढाई चाल फिल्म बनाई। और ढाई चाल फिल्म अगर आप पूछें कि आसान लफ्ज़ों में कि ढाई चाल फिल्म क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बलूचिस्तान, जो कभी किसी को नहीं पता चली। और ये एफर्ट ना इससे पहले कभी किसी ने की, ना कभी कोई कर सकेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप बड़े एक्टर्स को लेके जाएँ। हमारे पास आयशा उमर थी, शामून था, हुमायूं थे, टीपू थे, इसी तरह सलीम महराज थे, अरीज चौधरी थी, काफ़ी वेल नाउन नाम थे। रशीद नाज मरहूम का ये आखिरी प्रोजेक्ट था। तो उन सब लोगों को बोलान पीर गायब जैसी जगह पे लेके जाना, चिल्तन के पहाड़ों पे लेके जाना, गज़ाबंद के पहाड़ों में लेके जाना, कुछ लाख की सराउंडिंग्स में लेके जाना, कराची कोयटा शाहराह पे लेके जाना, ये डेफिनेटली चैलेंजिंग था। लेकिन क्योंकि ये एक कॉज था, इसके पीछे एक मोटिवेशन थी, ऑब्जेक्टिव ये था कि बलूचिस्तान की असल कहानी लोगों तक पहुँचाई जाए। और इस फिल्म को देखने के बाद जो लोग नेगेटिवली बलूचिस्तान को देख रहे हैं, जिनको बलूचिस्तान का पता नहीं है, जिनको वहाँ एक्सेस नहीं है, वो जो वहाँ जाते नहीं हैं और यहाँ कमरों में बैठ के वो अपना एक नैरेटिव दे देते हैं किसी एक आध वहाँ के पॉलिटिशियन को सुन के, तो उन्हें कम से कम हक़ाइक़ का पता चले कि भाई असल कहानी क्या है और बलूचिस्तान के 99% लोग क्या चाहते हैं। देखिए जी, इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बड़ा रियलिस्टिक बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये था कि जो इस फिल्म को हमने शुरू किया 2017 में शुरू किया, 2017 में। मुझे याद है कि मैंने हमारे दोस्त नवाबज़ादा मीर सिराज खान रईसानी शहीद से उनके घर पे मैंने इसका आइडिया डिस्कस किया सारवान हाउस में, और मैंने उन्हें बताया कि बलूचिस्तान के बारे में जो मिथ्स हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें एंकर्स तो आते हैं यहाँ बट वो ट्रू पिक्चर नहीं बताते, वो गलत बात करते हैं और हमारे जज्बात मजरू होते हैं। तो उन्होंने कहा हमें इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए। तो हमने वो आइडिया डिस्कस किया, फिर अल्टीमेटली स्क्रिप्ट लिखा, फिर बलूचिस्तान की रेकी की, फिर हमने शूट शुरू किया, उसको 4 स्पेल में हमने कंप्लीट किया। तो 2017 में हमने इसको शुरू किया और 23 में हमने इसे फाइनली जाके 8 दिसंबर को इसे हमने फिल्म को रिलीज़ किया। ये बहुत चैलेंजिंग था और अनफॉर्चुनेटली, और आपके लिए बहुत शॉकिंग भी हो सकती है ये न्यूज़, कि हमें इस पूरे सफ़र में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने हमें इतना डिसअपॉइंट किया कि मेरे पास उसके अल्फाज नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे लिए एक कॉज था, मैं बलूचिस्तान की ट्रू स्टोरी लोगों को दिखाना चाहता था, तो हमने ऑल आउट एफर्ट की और हमने उसको बनाया। तो ये बेसिकली इसके पीछे मोटिवेशन थी। और लोकल लोग हमारे साथ थे। नवाबज़ादा सिराज के जो बेटे हैं मीर जमाल, नवाबज़ादा की शहादत के बाद उन्होंने बड़ा साथ दिया, बाकी लोगों ने साथ दिया, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट इसमें कहीं नहीं थी और उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय मायूसी के।
دیکھیں جی، ایک تو میں آنیسٹلی یہ بتاؤں گا، گو کہ ہماری مدد تو کسی نے نہیں کی، لیکن پھر بھی ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان بائسڈ ایک اوپینین دیں. اگر ہمارے ساتھ کسی نے اگنور کیا، سپورٹ نہیں کیا، تو ہم اس کا یہ نہ کریں کہ غلط اس کو امیج غلط پیش کریں. بلوچستان آنیسٹلی اب بہت بدل چکا ہے. لا انفورسمنٹ کی سچویشن بہتر ہے. فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے حالات اب وہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا. بلوچستان نو گو ایریا نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن کیونکہ ہم بہت دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، اور ظاہر ہے وہ اس طرح سے سیف نہیں تھا جیسے کہ شہر ہیں، جیسے باقی علاقے، کیونکہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا ٹیررزم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آج بھی ہے، اور انڈین ظاہر ہے اس کو سپانسر کر رہے ہیں، اور انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ نیٹ ورک کبھی وہاں ختم ہو. تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے ٹارگٹ پہ تھے. ہمیں تھریٹس بھی آتی رہیں. ہماری فلم شوٹ کے دوران انڈین میڈیا اس کے اوپر ٹی وی پروگرام تک کرتا رہا. تو یہ سارا ہمیں ایک چیلنجنگ سچویشن تھی. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بلوچستان کے لوکل لوگوں کو جاتا ہے، جو اس فلم کو بنانے کے دوران سیسا پلائی دیوار بنے ہمارے ساتھ، ان کے لوگ ہمارے ساتھ تھے. پرائیویٹ جو نوابزادہ میر جمال رئیسانی، علاؤالدین مری، اس طرح کے دیگر کئی ٹرائبل نوٹیبلز جن کے لوگ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہے، وہ راتوں کو گاڑیوں میں سوتے رہے. تو یعنی انہوں نے اس پروجیکٹ کو سیکیور بھی کیا، پروٹیکشن بھی دی، ساتھ بھی چلے، اور انہی کی وجہ سے یہ بنا بھی. یہ فلم جو بھی دیکھے گا، میں بڑا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو 100% اس کی پرسیپشن بدلے گی، کیونکہ یہ اتنی ریئلٹیز کے قریب ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. یہ انڈین فلموں کی طرح پروپیگنڈا فلم نہیں ہے. جیسے کہ انڈین فلموں میں سلمان خان کراچی سے انٹر ہوتا ہے اور چکوٹھی سے واپس جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ آگے پار کھڑے اس کو استقبال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک فیک ڈرامہ ہے نا، جس کو کوئی بلیو نہیں کرے گا. یا جیسے انڈین فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین انٹیلیجنس کا کوئی ایک آدھ ایجنٹ ہے، اور وہ آ کے پورا پاکستان پھر کے وہ ایسے چلا جاتا ہے جیسے کہ آیا ہی نہیں تھا کبھی. لیکن ریئلٹی ڈیفرنٹ ہے. ریئلٹی یہ تھی کہ جب ان کا انڈین کا جاسوس آیا تو وہ پکڑا گیا، اور وہ آج بھی آپ کے پاس ہے، کلبھوشن یادو. ریئلٹی یہ ہے کہ جب انہوں نے بالا کوٹ پہ پے لوڈ پھینکا، بھاگ گئے، اور اگلے دن پھر ہماری ایئر فورس نے ان کا ابھینندن کو گرایا اور MiG-21 گرایا، اور آج تک پوری دنیا میں پاکستانی چائے کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو ہماری فلم ریئلٹی کے بہت قریب ہے. اسے دیکھنے کے بعد پرسیپشن بدلے گی، لوگوں کو سمجھ آئے گی. میں آپ کے چینل سے کے توسط سے تمام جو مین سٹریم اینکرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، میں ان کو انڈیویجولی اپروچ بھی کر رہا ہوں. اگین ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس فلم کو دیکھیں، اور آپ تاکہ بلوچستان کے بارے میں آپ کو صحیح معنوں میں اویئرنس ملے. بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ میڈیا وہاں جاتا نہیں ہے، آن گراؤنڈ سچویشن سے واقف نہیں ہے. 2-3 گھنٹے کے لیے چلے گئے، واپس آ گئے، اس سے وہ وہاں کے سینٹیمنٹ نہیں سمجھ سکتے. یہ فلم ان تمام چیزوں کو دنیا کے سامنے لا رہی ہے. بلوچستان کا پروجیکٹ بہت کاسٹلی تھا، اور اس کا میں اگر ایک رفلی آپ کو آئیڈیا دوں تو اس نے آلموسٹ 14 کروڑ سے اوپر کاسٹ کیا اس نے. لیکن کیونکہ میرے لیے وہ ایک کاز تھا، مشن تھا، میں کئی لوگوں کو ملتا تھا، میں انہیں کہتا تھا کہ یار مجھے میری اپنی ایک خواہش ہے کہ میں بلوچستان کا ٹرو امیج ایک بار دنیا کے سامنے لے آؤں، ریئل سٹوری لے آؤں. تو اس کے بعد مجھے اپنی لائف کی پرواہ نہیں ہے. ابھی بھی مجھے مختلف جو BLA اور کالعدم تنظیمیں ان کی طرف سے تھریٹس وغیرہ آ رہی ہیں، بٹ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک کام کیا ہے اور حقائق پہ مبنی کیا ہے. میں نے اس میں کوئی ایسی فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں ڈالی کہ جس سے مجھے گلٹ ہو کہ یار کوئی جھوٹ بولا ہے. 100% سچ ہے. تو دوسرا جو اب میرے پاس ایک خیال ہے، کشمیر پہ ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ فلم بنانے جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں، جو آزاد کشمیر کا جو سنیریو ہے، اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انٹرنیشنلی کشمیر کاز کی جو امپورٹنس ہے، اور اسپیشلی جو انڈیا نے پچھلے عرصے میں ایک فلم بنائی کشمیر فائل، جس کو جو اگین ایک پروپیگنڈا اور جھوٹ پہ مبنی فلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے سن آف سوئل یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے جیسے بلوچستان کا ٹرو اسپیکٹ لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح ہم کشمیر پہ بھی ایک فلم بنائیں اور اس کا بھی جو ٹرو پرسپیکٹیو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. بلوچستان کے نوجوان باشعور ہیں، حالات سے واقف ہیں، اور اب جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی ڈپرائیویشن کا ذمہ دار کون ہے. پہلے تو انہیں ایک نعرہ دیا گیا کہ جی فیڈرل نے آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، فیڈرل آپ کی جابز لے جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب خود ریسرچ کی، جب ان کو ایکسپوئر ملا، جب انہوں نے حالات بہتر ہوئے، تو اب وہ ان کی سوچ بدل چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلم جب بلوچستان کے نوجوان دیکھیں گے تو ان کے ایکسپوئر میں، ان کی انفارمیشن میں، اور ان کے صوبے کے خلاف
کس طرح کی کنسپائریسیز ہو رہی ہیں، اس ساری چیزوں کا انہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا، انہیں اپنے دوست بھی نظر آ جائیں گے، انہیں اپنے دشمن بھی نظر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کشمیر کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ کشمیر اگین ایک ظاہر ایک ایسا ایریا ہے جہاں کے اپنے ڈائنامکس ہیں، بہت کچھ ہے جو ہڈن ہے، جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، جس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمیں اس وقت جو دنیا کے اندر حالات ہیں، جو عرب سپرنگ آئی یا دوسری دنیا میں جو بھی ہوا، جس طرح ان ملکوں کو آہستہ بستے مضبوط معیشت والے ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، وہی سازش پاکستان کے خلاف بھی ہو رہی ہے۔ یہاں بھی یہی کوشش ہے کہ ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے کہ پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کی فوج کے بیچ دوریاں پیدا کی جائیں، اور اس کے لیے بڑا ویل آرگنائزڈ، بڑا ویل فنڈڈ پروگرامز چل رہے ہیں۔ اس کا حصہ باہر بیٹھے لوگ بھی ہیں، اس کا حصہ ہمارے اندر بیٹھے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے ملک کی سالمیت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کا پلر ہے افواج پاکستان، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور افواج پاکستان کے خلاف یہ جتنی کنسپائریسیز ہو رہی ہیں ان کو کسی صورت وہ اس کا حصہ نہ بنے، کیونکہ الٹیمیٹلی کسی کو کسی اور سے ہمدردی نہیں ہے، نہ انڈیا کو بلوچستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے، نہ وہ بلوچ کو آزادی دلانا چاہتا ہے، نہ وہ کشمیر کے نوجوان کے لیے کوئی ہمدردی رکھتا ہے، نہ اس کو پنجاب اور نہ اسے سندھ اور نہ ہی اسے فاٹا اور وزیرستان کے کسی نوجوان سے ہمدردی ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، جیسے 71 میں انہوں نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیے، مکتی بانی اور جو ایک کنسپیریسی کریٹ کی گئی، اگین وہ اسی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، وہی ان کا خواب ہے۔ اور اگر ہم اس میں کسی طرح بھی اس کا حصہ بنیں گے، کسی اپنے ملک کے خلاف پروپیگنڈے کا، اپنے اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے آج فلسطین کے حالات دیکھیں، جن ملکوں کے پاس فوج نہیں ہوتی ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، جن کی کمزور فوجیں ہیں انہیں کس طرح جو قابض طاقتیں ہاسٹائل پاورز ہیں وہ کیسے ان کو یرغمال بناتی ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں، نیگیٹیوٹی اور نفرتوں سے نکلیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔